بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قصص النبیین پارٹ نمبر 3 کا سبق نمبر 7 پڑھتے ہیں۔ فی النیل، نیل کہتے ہیں دریائے نیل، فی میں دریائے نیل میں۔ ولیکن خافت ام موسیٰ علی مولودها الجمیل، مولود بچہ، خوف ڈرنا، لیکن موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو اپنے خوبصورت بچے پر ڈر ہوا، خوف ہوا۔ وَكَيْفَ لَا تَخَافُ وَعَدُوُّ الْأَطْفَالِ بِمِرْصَادٍ، مرصاد گھات، یا تاک، گھات۔ کیف اس کا معنی ہے کیوں کر، کیسے۔ عدوٌ دشمن، اطفال طفل کی جمع ہے، واو حالیہ ہے، اور کیوں کر وہ نہ ڈرتی، جبکہ بچوں کا دشمن گھات میں ہے، تاک میں ہے۔ وَكَيْفَ لَا تَخَافُ وَقَدْ اختطفت الشرطة عشرات من الأطفال من حجر الأمهات في أسرتها۔ اختطف یختطف معنی اچکنا، زبردستی چھین لینا۔ شرطۃ یہ شرطیٌ کی جمع ہے، عشرۃ جمع عشرات، اطفال طفل جمع، حجر گود، امہات ام کی جمع ہے، اسرۃ خاندان۔ اور کیوں کر وہ نہ ڈرتی، جبکہ سپاہیوں نے دسیوں بچوں کو چھین لیا تھا، چھینا تھا ماں کی گود سے ان کے خاندان میں۔ ماذا تصنع الام المسکینہ، صنع یصنع کرنا، مسکینہ بیچاری، ماذا کیا کرے بیچاری ماں کیا کرے۔ وَأَيْنَ تُخْفِي هَذَا الْمَوْلُودَ الْجَمِيلَ، اخفی چھپانا، اور کہاں اس خوبصورت بچے کو چھپائے۔ ہذا کا اس بھی ترجمہ کرتے ہیں۔ وَالشُّرْطَةُ لَهُمْ عُیُونُ الْغُرَابِ وَشَامَّةُ النَّمْلِ، عین عیون آنکھ، غراب کوا، شامۃ سونگھنے کی حس یا قوت شامہ، سونگھنے کی قوت، نمل چیونٹی۔ جبکہ سپاہی ان کی کووں کی آنکھیں ہیں یا کوے کی آنکھیں ہیں، جبکہ سپاہی یعنی سپاہیوں کی کوے کی آنکھیں ہیں، اور چیونٹی کی سونگھنے کی قوت ہے، یعنی چیونٹی جیسی سونگھنے کی قوت ہے۔ وَهُنَالِكَ أَغَاثَ اللَّهُ الْأُمَّ الْمِسْكِينَةَ وَأَلْهَمَهَا أَن تَضَعَهَا فِي صُندُوقٍ وَتُلْقِيَهُ فِي النِّيلِ۔ ہنالک وہاں، اغاث یغیث مدد کرنا، الہم یلہم دل میں بات ڈالنا، وضع یضع رکھنا ڈالنا، صندوق باکس، صندوق، القا یلقی معنی ڈالنا، فی النیل نیل میں۔ لیکن وضع یضع یہ ہے ڈالنا، اس کا معنی بھی ہے، لیکن اس کا معنی ایک رکھنا بھی ہے،
کسی چیز کو کسی چیز میں رکھنا، اس کے لیے آتا ہے وضع یضع، اور القا یلقی یعنی کسی چیز کو زمین پر ڈال دینا۔ وہاں اللہ رب العزت نے بیچاری ماں کی مدد کی اور اس کے دل میں بات ڈالی کہ وہ اس کو یعنی بچے کو ایک صندوق میں رکھے اور اس کو وہ پانی دریائے نیل میں ڈال دے، اور وہ اس کو ڈال دے دریائے نیل میں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کیف تضع الام الحنون طفلها الجمیل، اللہ اکبر۔ وضع یضع رکھنا، حنون یعنی مشفق، شفقت کرنے والی ماں، طفل بچہ، کیسے شفقت کرنے والی ماں اپنے خوبصورت بچے کو رکھے، اپنے بچے کو رکھے فی صندوق ایک باکس میں، وتلقیہ فی النیل اور اس کو دریائے نیل میں ڈال دے، القا کی۔ من یرضع الطفل فی الصندوق، ارضع یرضع دودھ پلانا، رضع یرضع دودھ پینا، ارضع یرضع دودھ پلانا، اسی سے بنا ہے رضیع شیر خوار بچہ، دودھ پینے والا بچہ۔ کون بچے کو دودھ پلائے گا صندوق میں؟ وکیف یتنفس الطفل فی الصندوق، صندوق، اور تنفس یتنفس معنی سانس لینے کے معنی بھی آتی ہے۔ قرآن میں بھی اس کا استعمال کیا گیا ہے۔ والصبح اذا تنفس، صبح جب سانس لے لے یعنی صبح جب ہو جائے۔ اور کیسے بچہ صندوق میں سانس لے گا؟ کل ذلك فکرت الام الحنون ولکنها توکلت علی اللہ واعتمدت علی وحی اللہ۔ فکر یفکر سوچنا، توکل علی کے صلے میں بھروسہ کرنا، اعتمد اعتماد کرنا، اس کا معنی بھی ہے بھروسہ کرنا، علی پر، وحی حکم، اللہ کی وحی پر، حکم پر۔ ان تمام چیزوں کو، ان تمام کو مشفق ماں نے، شفقت کرنے والی ماں نے سوچا، ولیکنہا، لیکن اس نے اللہ رب العزت پر بھروسہ کیا اور اللہ رب العزت کے پیغام پر، حکم پر بھروسہ کیا، وحی پر بھروسہ کیا۔ وَلَيْسَ الْبَيْتُ أَحْفَظُ لِلطِّفْلِ مِنَ الصَّنْدُوقِ، صندوق، احفظ زیادہ حفاظت کرنے والا، اور گھر نہیں ہے بچوں کو، گھر نہیں ہے زیادہ حفاظت کرنے والا، گھر حفاظت کرنے والا نہیں ہے بچے کے لیے صندوق کے مقابلے میں گھر بچے کے لیے زیادہ محفوظ نہیں ہے، حفاظت کرنے والا نہیں ہے۔ ہنالک الشرطۃ فی کل مکان، ہنا الشرطۃ، ہونا یعنی وہاں پولیس ہر جگہ ہے، فی کل مکان ہر جگہ میں یعنی ہر جگہ ہے۔ وعدو الاطفال بمرصاد، اور بچوں کا دشمن گھات میں ہے۔ والشرطۃ لہم عیون الغراب وشامۃ النمل، اور سپاہی ان کے لیے کوے کی آنکھیں ہیں اور چیونٹی کے سونگھنے کی قوت ہے، چیونٹی کی حس ہے، قوت شامنا ہے، اور سپاہیوں کی کوے جیسی آنکھیں اور چیونٹی جیسی سونگھنے کی قوت ہے۔ وفعلت الام المسکینۃ ما امرها اللہ ووضعت طفلها الجمیل فی صندوق والقته فی النیل، فعل یفعل کرنا، ما امر یامر حکم دینا، ما جو جس کا، وضع یضع رکھنا، القا کے ڈالنا،
اور بیچاری ماں نے کیا جو اللہ رب العزت نے اس کو حکم دیا، اور اس نے اپنے خوبصورت بچے کو ایک صندوق میں رکھ دیا اور اس کو دریائے نیل میں ڈال دیا۔ وَجَزَعَتِ الْأُمُّ الْحَنُونُ ثُمَّ صَبَرَتْ وَتَوَكَّلَتْ۔ مشفق ماں، جزع یجزع مانا جزع فضا کرنا، رونا دھونا۔ مشفق ماں روئی ثم صبرت، پھر صبر کر لی، وتوکلت، اور بھروسہ کر لی، علی اللہ، اللہ پر۔ علی اللہ، اللہ پر۔ اب قرآن کی آیت ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي۔ وحی بھیجنا، یہاں پر ترجمہ ہم کریں گے وحی کا نہیں، بلکہ ہم نے حکم دیا یا ہم نے دل میں بات ڈالی ہے، ترجمہ کریں گے۔ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف حکم بھیجا، دل میں بات ڈالی، ان ارضعیہ الی ام موسیٰ، ان ارضعی دودھ پلانا، ارضعی صیغہ واحد مؤنث حاضر کا صیغہ، کہ آپ بچے کو دودھ پلائیے، اس کو دودھ پلائیے۔ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ، پھر جب آپ کو اس کے بارے میں ڈر ہو، اس کا ڈر ہو، فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، یمن مانا دریا، سمندر، القول کی ڈالنا، تو آپ اس کو دریا میں ڈال دیجئے۔ وَلَا تَحْزَنِي وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، آپ ڈرنا نہیں اور نہ غم کرنا، ڈرنا نہیں اور نہ غمگین ہونا۔ حزینہ یحزن اور خاف یخاف۔ اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ رادہ سے رادو نہ تھا، وہ حذف ہو گیا مضاف ہونے کی وجہ سے اس کا نون۔ یقیناً ہم اس کو آپ کی طرف واپس لوٹا دیں گے، اور وَجَاعِلُوهُ، اور اس کو رسولوں میں سے بنائیں گے، یعنی اس کو رسول بنائیں گے۔ یہ ہمارا سبق پورا ہوا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔